کہ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، مسلمان پیدا ہوئے، ہمارا دین دین فطرت کہلاتا ہے۔ اگر ہم اس کی تعلیمات پر ذرا غور کریں، اگر وضو کا مسئلہ آ جائے کہ کسی ایسی صورتحال سے کوئی شخص دوچار ہے کہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے ہمارا دین حکم دیتا ہے کہ وہ تیمم کر لے۔ غسل کا معاملہ درپیش آ جائے، پانی نہ ہو، اس کے لیے بھی تیمم کا حکم ہے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں نماز کے معاملے میں، تو اگر مسافر ہے تو اس کے لیے نماز قصر کرنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے خوف کا، جنگ کا معاملہ ہے، تو اس کے لیے نماز خوف کے ادا کیے جانے کا مسئلہ ہے۔ ہم آج تو بڑی سہولیات کے دور میں ہیں، ہمارے پاس سڑکیں پکی ہیں، ہمارے پاس روشنی کا انتظام ہے، اندھیرا نہیں ہے۔ اگر ہم آج سے 1400 سال پیچھے چلے جائیں، اور یا آج بھی بعض علاقے یا بعض دیہات ایسے ہیں، کہیں بھی صحرا میں کہیں بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ سخت سردی کا عالم ہے، بارش ہو رہی ہے، مسجد میں اذان ہوتی ہے، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ آؤ نماز کے لیے آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ اب اس میں جو حکم دیا جا رہا ہے اذان میں، وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ آؤ نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو کر ہم سارے کے سارے اللہ کی عبادت کریں۔ یہاں دین فطرت کا ایک بڑا اہم جو ہمیں نظر آتا ہے نمایاں حسن، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ زجنان وادی ایک جگہ آپ ٹھہرے تھے، تو آپ نے اذان دینے والے کو کہا کہ تم، چونکہ سردی کا عالم ہے، بارش ہوئی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے اذان دینے والے سے کہا کہ تم اذان میں یہ کہو صلو فی رحالکم، کہ تم اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کر لو۔ ثم حدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا کہ انہو کان یأمر المنادی فینادی بالصلاۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر سردی کی سخت راتوں میں یا بارش والی راتوں میں جو نماز کا اعلان کرنے والا ہوتا، منادی ہوتا، اسے یہ فرماتے کہ تم یوں کہو اپنی اذان میں صلو فی رحالکم۔ آگے پھر اس کی وضاحت ہے فی اللیلۃ الباردہ وفی اللیلۃ المطیرۃ فی السفر، سفر میں ہوتے، بارش کا موسم ہوتا یا سردی کا موسم ہوتا، تو اعلان کرتے کہ اپنے اپنے خیموں میں نماز ادا کر لو۔ اب صحیح بخاری میں بھی یہ روایت کئی مرتبہ آئی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک ٹھنڈی اور برسات کی رات میں اذان دی، اور پھر یوں پکار کر کہا کہ صلو فی الرحال، کہ تم نماز ادا کرو اپنے گھروں میں۔ اچھا، اس میں ہمارے فقہائے احناف کے نزدیک ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے فقہا یہ بیان فرماتے ہیں، بعض نے یہ کہا کہ اذان میں پھر اس وقت حی علی الصلاۃ نہ کہا جائے، بلکہ حی علی الصلاۃ کی جگہ صلو فی رحالکم یا الا صلو فی رحال کہا جائے۔ اب یہ مسئلہ ہمیں پتہ ہوگا تبھی اس کا ہم فائدہ صحیح طور پہ اٹھا سکیں گے نا۔ اچھا، ہمارے ہاں تو بڑی سہولتیں، بارش تیز بھی ہو جائے تو ہمارے ہاں رستہ بالکل صحیح ہوتا ہے۔ یہ دیہات کے موسم کو دیکھتے ہوئے، یا آج بھی جو پہاڑی علاقے جہاں بارش زیادہ ہو جائے اور گھر سے نکلنا ممکن نہ ہو، وہاں یہ صورتحال ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جی بارش کے موسم میں ہم اذان تو اس طرح کہہ دیں کہ چلے بھی نماز اپنے گھروں میں پڑھ لی جائے اور دنیاوی کاموں کے لیے ہم باہر نکلنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو پھر یہ معاملہ مناسب نہیں رہے گا۔ جس طرح آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد میں جہاں بچے پڑھتے ہیں وہاں سردی کا موسم ہے، کہیں آنا جانا ہو تو پھر ہم بچوں کو چھٹی کروا لیتے، لیکن اسکول کے لیے ہمارے بچے، ہم کبھی بھی ان کو چھٹی نہیں کرواتے۔ تو پھر یہ معاملہ نہ ہو
واقعتاً کوئی مجبوری ہو، ایسا مسئلہ درپیش ہو کہ نکلنا ممکن نہ ہو، تو پھر یہ معاملہ ہوگا۔ اس میں ہمارے فقہائے احناف نے جو بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دے لے، اذان کے کلمات چونکہ معروف ہیں، اذان کے کلمات معروف ہیں، جانے پہچانے، ہر شخص کو پتہ ہے، ہر کاہ و ماہ جانتا ہے کہ یہ اذان کے الفاظ ہیں، اس لیے ہمارے فقہاء فرماتے ہیں کہ اذان پوری دے، اذان کے آخر میں۔ اور پھر یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی ہے کہ وہ اذان کہہ دینے کے بعد مؤذن کو یہ کہتے کہ تم اذان دے لو، اور اذان دینے کے بعد یہ جملہ کہو صلو فی رحالکم، یعنی اذان کے کلمات پورے ہوں اور اذان پوری دینے کے بعد مؤذن یہ کہے کہ تم اپنے گھروں میں نماز ادا کر لو، یعنی اذان پوری دے گا اور اذان کے بعد وہ یہ اعلان کرے گا کہ نماز اپنے گھروں میں پڑھ لی جائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کا صدقہ یہ توفیق ہمیشہ عطا فرمائے کہ ہم اس کے گھر میں حاضر ہو کر ہی نماز ادا کریں۔ جب یہ گزشتہ سال یہ وبا پوری اس دنیا پر آئی تھی اور بڑے زور و شور سے آئی تھی، اور اب بھی جو خبریں ہم سن رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور پوری امت کو اللہ تعالی عفو عافیت سلامتی عطا فرمائے۔ تو پچھلے سال ایسا ہوا تھا کہ عرب ممالک میں سے بعض جگہ کی ویڈیوز آئی تھیں کہ جہاں مؤذن نے اذان میں یہ جملے کہے تھے، اور وہ ویڈیو جو تھی وہ بڑی وائرل ہوئی تھی کہ جب مؤذن اس جملے پر پہنچا تو اس کا رونا نکل گیا تھا کہ حی علی الصلاۃ کی جگہ جب مؤذن نے کہا کہ الا صلو فی الرحال یا صلو فی رحالکم، تو یہ الفاظ اس سے کہے نہیں گئے تھے، ادا نہیں ہوئے تھے، کہ اب ساری زندگی ہم یہ الفاظ کہتے رہے کہ آؤ اللہ کے گھر میں آؤ، اور اب یہ اعلان ہو رہا ہے کہ نہیں، اللہ کے گھر میں نہ آؤ، اپنے گھروں میں نماز ادا کر لو۔ تو یہ جملہ تو سہولت کے لیے تھا، لیکن اس دوران ہمیں یہ بھی فکر ہوئی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مالک کل نے، مالک حقیقی نے بھی ہمارے لیے اپنے دروازے بند کر دیے، ہمیں کہا کہ نہیں تم میرے گھر میں آنے کے لائق نہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، تو ہمارے جو عارفین ہیں وہ کہتے ہیں اسی منہ سے کعبے جائیں گے، کیونکہ جانے کا مقصد ہی وہاں بخشش کروانا ہے، وہاں جانے کا مقصد ہی بخشش کروانا ہے، تو اسی منہ سے جائیں گے اور بخشش کروا کے آئیں گے۔ تو انہیں یہ فکر تھی کہ اگر ہم اس وبا میں بھی ہم اللہ کے گھر نہ جا سکے تو اس کا یہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ تو مسئلہ ذکر کر دیا کہ یہ مسئلہ ہے، اور یہ فطرت کے حوالے سے جو ہم کہتے ہیں کہ دین فطرت ہے، تو آپ اس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نرمی کا کس قدر خیال رکھا، ہماری کس قدر رعایت ہمیں عطا کی ہے۔ ہم روزوں کا معاملہ دیکھیں تو اس میں بھی کہا اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، تم میں سے کوئی مسافر ہے تو کیا کرے، فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے۔ اور بڑا حسین جملہ ہے جو اسلام کے ماتھے کا جھومر کہا جائے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو آسانی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ تو وہ مالک جو ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے، دعا کریں شیطان کبھی ہمارے اور اس مالک کے درمیان نہ آئے۔ ہمیں اس مالک سے دور کرنے کے لیے شیطان کیا کرتا ہے، طرح طرح کے وسوسے جو ہے، طرح طرح کے فتنوں کا روپ دھارتا ہے۔ دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں اور ہمارے مالک کے درمیان جو رشتہ ہے اسے ہمیشہ سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی بھی توفیق وہی عطا فرمائے گا نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی بے بہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔